میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہیں، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں۔ اچھی بات کسی کو بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے توسط سے کسی مجبور بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور تا قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا رہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں تاکہ جو کوئی ضرورت مند ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہ آپ سبسکرائب پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب پاک و صاف بنائے رکھو۔ رمضان المبارک روحانیت کا موسم بہار ہوتا ہے۔ اس میں قرب خداوندی کے حصول کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک موقع آخری عشرہ میں اعتکاف ہے۔ ایک مومن رمضان کے آخری عشرہ میں دنیاوی امور اور معاملات سے قطع تعلق کر کے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں اپنا وقت صرف کرنے کے لیے اس کے گھر یعنی مسجد میں ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ دن اور رات میں زیادہ سے زیادہ خدا کی عبادت، نوافل، تلاوت، کلام پاک، قرآن پر تدبر، ذکر الہی اور دعاؤں میں اس کا وقت صرف ہوتا ہے۔ دل آستانہ الہی پر جھکا رہتا ہے اور زبان ذکر الہی سے تر رہتی ہے۔ روزہ کی طرح یہ عبادت بھی ایسی ہے جس کا مذاہب سابقہ میں بھی ذکر ملتا ہے۔ شروع میں جس آیت کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے اس آیت میں بھی یہ ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم کو خانہ کعبہ کے طواف میں اس میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنے کا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس سے اعتکاف کرنے والوں کی فضیلت پر بھی خوب روشنی پڑتی ہے۔ عرش کا خدا اپنے عظیم الشان نبی کو اعتکاف کرنے والوں کی خاطر تاکیدی حکم فرماتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرت کا تمام عمر یہ معمول رہا کہ آپ آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اسی سنت کی پیروی میں اعتکاف کرتی تھیں۔ اعتکاف کا خاص وظیفہ جو کہ ناممکن کو ممکن بنا دے اور اسی وظیفہ کا سچا آنکھوں دیکھا واقعہ بھی ہے جو کہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تھوڑا آگے جا کر ابھی کچھ روایات کا ذکر کر لوں جو کہ اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ ایک روایت ہے کہ اعتکاف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی جس نے رمضان میں 10 دن پوری شرائط کے ساتھ اعتکاف کیا تو اسے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، اعتکاف کرنے والے کی مثال احرام باندھنے والے کی سی ہے۔ وہ کلی طور پر اپنے آپ کو خدا کے حضور ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدا، مجھے تیری قسم ہے کہ میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ تو مجھ پر رحم کر دے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، یعنی جو شخص رضائے باری تعالیٰ کی خاطر ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندقیں بنا دے گا جن کے درمیان مشرق و مغرب کے برابر یا اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہوگا۔ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسے ان نیکیوں کا بدلہ جو اس نے اعتکاف سے پہلے کی تھی اعتکاف کے دوران بھی ایسے ہی ملتا رہے گا۔ اعتکاف کی ایک بہت بڑی فضیلت لیلۃ القدر کی تلاش ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ جنہیں اس عبادت کا پھل لیلۃ القدر کی صورت میں نصیب ہو جائے۔ حدیث شریف میں اس رات کو تلاش کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔
اور فرمایا یعنی مجھے خواب میں لیلۃ القدر دکھائی گئی، لیکن مجھے وہ رات یاد نہیں رہی، سو تم آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ روزہ کی حقیقت سے لوگ نا واقف ہیں۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربہ سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ ہمیشہ روزہ دار کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے۔ بس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی حاصل کرے جو روح کے لیے تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ کی حمد اور تسبیح میں لگے رہیں۔ عبادتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے اور اپنا محاسبہ کرنے، صبح شام یہ جائزہ لینے کہ میں نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا یا نہیں، اور تقویٰ سے رات بسر کی یا نہیں، ایسے لوگوں کے روزے بھی قبول ہوں گے اور لیلۃ القدر کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے یہ لوگ اجر عظیم حاصل کرنے والے ہیں۔ پھر ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ پتہ لگے کہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں کون سی وہ راتیں ہیں جب ہم اللہ کے انعام سے حصہ پا سکتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مبارک ایام میں اعتکاف اور لیلۃ القدر کی برکات سے مستفیض فرمائیں۔ اپنے وعدے کے مطابق اب میں آپ کو اعتکاف کا وظیفہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جس کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا تھا۔ کیسے اپنی ناممکنات کو دعاؤں سے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ کئی ایسی بیماریاں ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ یہ لا علاج ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ٹھیک ہو جائے، لیکن میں جو آج آپ کو واقعہ بتانے لگا ہوں یہ ایک بالکل سچا واقعہ ہے جس کا میں خود گواہ ہوں۔ ہمارے محلے میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس نے تینوں کی باری باری شادی کر دی۔ 2 بڑی بیٹیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا تھا، لیکن تیسری بیٹی کو 5 سال گزر گئے مگر اولاد نہ ہوئی۔ اس کے سسرال والے اسے تنگ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اب ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی اولاد کی خوشی دیکھ سکیں۔ اس لڑکی نے کہا کہ ایک بار ڈاکٹر سے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اولاد دے گا۔ اس نے منت سماجت کر کے اپنی ساس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ کافی پیسہ لگا کر اس کے ٹیسٹ ہوئے تو رپورٹ میں آیا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ اس کا تو دل ہی ٹوٹ گیا اور اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا شوہر دوسری شادی ضرور کر لے گا۔ اس کے بعد اس کے گھر میں آئے دن جھگڑے ہونے لگے۔ پھر وہ اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ اس کی ماں نے اسے کہا کہ ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے میرے خدا نے نہیں، اور مایوسی کفر ہے، تم چلو میرے ساتھ۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر اس کے سسرال آ گئی اور اس کی ساس کو کہا کہ جہاں تم لوگوں نے اتنا صبر کیا ہے وہاں 1 سال اور صبر کر لو، انشاءاللہ اللہ میری بیٹی کو اولاد کی نعمت ضرور دے گا۔ رمضان آنے والا تھا۔ اس نے بیٹی کی ساس سے درخواست کی کہ اگر اس رمضان اس کی بیٹی اس کے گھر آ جائے، رمضان گزار کر واپس آ جائے گی۔ ساس نے اجازت دے دی تو وہ اپنی بیٹی کو لے کے آ گئی۔ رمضان شروع ہو گیا۔ اس نے سارا رمضان عبادت میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو پہلے ہی ساری ہدایات دے دی تھی کہ وہ آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے گی اور بیٹی باقی گھر سنبھالے گی اور مجھ سے بلا ضرورت بات نہیں کرے گی۔
وہ اعتکاف میں بیٹھی اور 10 دن کے اعتکاف میں وہ وظیفہ کیا اور اپنے اللہ کو منا لیا۔ اعتکاف سے اٹھنے کے بعد بیٹی کو اس نے سسرال بھیج دیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس سال اس کی گود ضرور ہری ہوگی۔ بیٹی تو بجھے دل کے ساتھ چلی گئی، مگر ماں کو پورا یقین تھا، اور وہی ہوا۔ اگلے سال رمضان سے پہلے اس کی گود میں بیٹا تھا۔ تو دوستو، یہ ہے اعتکاف کی برکت کہ وہ کام ہو گیا جس کو ناممکن کہا گیا تھا۔ جب وہ ممکن ہے تو سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سال اعتکاف میں پورے یقین کے ساتھ بیٹھیں، اعتکاف کریں اور آیت کریمہ کا ورد کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یہ ہے وہ وظیفہ، یہ ہے وہ ورد جو آپ نے کرنا ہے 1.25 دفعہ اعتکاف میں ان 10 دنوں کے اندر، اور اپنے اللہ کو راضی کریں اور اپنی دعاؤں کو قبول کروائیں۔ جیسے ہی آپ اعتکاف مکمل کر کے اٹھیں عید کے بعد، ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا۔ اللہ حافظ۔